الحمدللہ رب الکائنات والصلاة والسلام علی سید الموجودات وعلی آلہ وجمیع الصحابة والصحابیات وعلی من تبعہم من المسلمین والمسلمات اما بعد فأعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ورفعنا لک ذکرک صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الامین الکریم سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی قال اللہ تبارک و تعالی فی شان حبیبہ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی سیدنا و نبینا و شفیعنا و حبیبنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم و آلہ و صحبہ و بارک وسلم صلاة و سلاما علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله صلى الله تعالى عليك وسلم لائق تکریم محترم و مکرم جناب حمید اکبر صاحب، لائق احترام حاضرین گرامی، حمد و صلاۃ کے بعد قرآن مجید فرقان حمید کی ایک مشہور و معروف آیت مقدسہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا۔ اللہ تبارک و تعالی جل شانہ سے دعا ہے کہ وہ اپنے پیارے حبیب لبیب نبی کریم رؤوف الرحیم علیہ افضل الصلاۃ والتسلیم کے صدقے و طفیل مجھ ناچیز کو حق کہنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہم سب کو حق کو قبول کرنے اور حق کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ میں مشکور ہوں محترمی جناب اسد اللہ صاحب کا کہ انہوں نے میلاد مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی اس محفل میں اظہار خیال کے لیے مجھے مدعو کیا۔ مختصر وقت میں آقائے دو جہاں سید عالم رحمت دو عالم رہبر مکرم نور مجسم رسول معظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی عظمت اور شان جو اللہ تبارک و تعالی جل شانہ نے قرآن عظیم میں بیان فرمائی، آپ کے گوش گزار کروں گا۔ یہ ذات پاک جن کے ذکر کی محفل میں اور آپ یہاں سجائے بیٹھے ہیں، حاضرین گرامی، یہ سعادت ہے ہماری کہ اس ذات اقدس کی محفل ہم نے یہاں سجائی ہے جس کے ذکر کی محفل ہر لمحے ہر آن اللہ رب العزت سجاتا، اور تعریف کرنے والے اس ذات اقدس کی جناب میں
یوں عرض کرتے ہیں ہزار بار بشویم دہن ز مشک و گلاب، ہزار بار بشویم دہن ز مشک و گلاب، ہنوز نام تو گفتن کمال بے ادبی است۔ اے میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، میں نے ہزار بار اپنے منہ کو مشک و عنبر کی عطر و گلاب کی خوشبوؤں سے دھویا، مگر میرے آقا ابھی بھی میں اس قابل نہ ہوا کہ آپ کا نام نامی اسم گرامی اپنی زبان پر لاؤں۔ اور ایک اور عاشق رسول نے یوں خراج عقیدت پیش کیا، یا صاحب الجمال و یا سید البشر، من وجهک المنیر لقد نور القمر، لا يمکن الثناء کما کان حقہ، بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر۔ ایک اور عاشق صادق نے اپنے جذبات کا یوں اظہار کیا، اے رضا خود صاحب قرآن ہے مداح حضور، اے رضا خود صاحب قرآن ہے مداح حضور، تجھ سے کب ممکن ہے پھر مدحت رسول اللہ کی۔ حاضرین گرامی، تمہیدی کلمات کے بعد آیت مقدسہ جسے زینت عنوان بنایا گیا اس کا لفظی ترجمہ سماعت فرمائیے۔ ارشاد ہوا ورفعنا، واو کا مطلب ہے اور، رفع بلند کر دیا، نون الف زبر نا اس کا معنی بنتا ہے ہم جمع متکلم کا صیغہ ہے، اور جب اللہ تبارک و تعالی جل شانہ کی طرف منسوب ہو تو یہ تعظیم کے لیے سمجھا جاتا۔ ورفعنا، اور ہم نے بلند کر دیا۔ دوسرا لفظ اس آیت مقدسہ کا لکا، لام اس کا مطلب ہے کہ واسطے کے لیے، اور کا یہ حرف ندا صیغہ خطاب، تمہارے واسطے، تمہارے لیے، لکا تمہارے لیے، تمہارے واسطے، تمہاری خاطر۔ ذکر کا، ذکر ہم اردو میں بھی یہ لفظ عربی سے ہی استعمال کرتے ہیں، اور کا حرف ندا ہے، تمہارا ذکر۔ با محاورہ ترجمہ ہوا ورفعنا لک ذکرک، اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے اے حبیب علیہ الصلاۃ والسلام، ہم نے تمہاری خاطر تمہارا ذکر بلند کر دیا۔ حاضرین محترم، ذکر کیسے بلند کیا؟ ایک بات پہلے سمجھ لیجئے کہ اللہ تبارک و تعالی نے اپنے حبیب کے ذکر کی بلندی مخلوق کے ذمے نہ رکھی، میری اور آپ کی ذمہ داری یہ نہ لگائی کہ حضور کے ذکر کو تم نے بلند کرنا ہے، بلکہ ارشاد فرمایا ورفعنا، اے لوگو تم بھی سمجھ لو کہ اپنے حبیب علیہ الصلاۃ والسلام کے ذکر کو ہم نے بلند کر دیا۔ وہ فعل جو ماضی میں مکمل ہو چکا، ورفعنا، اور ہم نے بلند کر دیا اپنے حبیب کے ذکر کو۔ اگر تم میرے حبیب کا ذکر کرو گے تو اپنی قسمت چمکاؤ گے، اپنا نفع حاصل کرو گے، تمہارے دلوں میں میرے حبیب علیہ الصلاۃ والسلام کی محبت کی روشنیاں جگمگا اٹھیں گی، تو تمہارا ذکر مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کرنا اب تمہارے نفع کے لیے ہے، اس سے میرے حبیب کا ذکر بلند نہیں ہوگا، اس لیے کہ ورفعنا، اپنے حبیب کے ذکر کو تو ہم نے خود بلند کر دیا۔ اسی لیے کہا اے رضا خود صاحب قرآن ہے مداح حضور، تجھ سے کب ممکن ہے پھر مدحت رسول اللہ کی۔ سرکار کی تعریف تو خود رب ذوالجلال نے بلند فرما دی، تمہاری خوش نصیبی ہے اے اہل زمیں، فرش والے تیری شوکت کا علو کیا جانے، خسروا عرش پہ اڑتا ہے پھریرا تیرا، جس کی عظمت عرش پر بلند ہو رہی ہو، یہ اہل زمین کے لیے سعادت ہے کہ ہم اس ذات پاک کا ذکر کرنے اور سننے یہاں جمع ہوئے جس کا ذکر رب کریم نے بلند فرما دیا۔ رب کریم نے اپنے ذمہ کرم پہ رکھا، ورفعنا، ہم نے بلند کر دیا۔ حاضرین گرامی، یہاں پر ایک نکتہ، اللہ تبارک و تعالی جل شانہ نے اپنے حبیب کا ذکر اس طرح بلند فرمایا
کہ اپنا نام محمود رکھا، اپنے حبیب علیہ الصلاۃ والسلام کا اسم گرامی محمد رکھا. اپنا نام تو محمود رکھا، محمود کے معنی تعریف کیا گیا، جس کی حمد کی گئی وہ محمود ہے. اور محمد کون ہے؟ محمد کی تعریف کیا ہے؟ اسے ڈیفائن کیسے کریں گے؟ الذی یحمد حمدا مرۃ بعد مرۃ وکرۃ بعد کرۃ. محمد وہ ہے جس کی بار بار تعریف کی جائے، جس کی تعریف ختم ہونے میں نہ آئے، جس کی تعریف کثرت سے کی جائے وہ محمد ہے، اور جس کی تعریف کی جائے وہ محمود ہے. حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ شاعر دربار رسالت عرض کرتے ہیں وَشَقَّ لَهُ مِنْ اسْمِهِ لِيُجِلَّهُ فَذُو الْعَرْشِ مَحْمُودٌ وَهَذَا مُحَمَّدٌ. اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کا نام یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اسم گرامی محمود سے مشتق کیا، اس سے اسے اخذ کیا، تو عرش والا تو محمود ہے اور حضور علیہ الصلاۃ والسلام محمد ہیں. حاضرین گرامی، حضور وہ ہیں جن کی بار بار تعریف کی جاتی ہے. اللہ تبارک و تعالی وہ ہے جس کی تعریف کی جاتی ہے. تو جس کی تعریف کی گئی وہ محمود ہے، جس کی کثرت سے تعریف کی جاتی ہے وہ محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. حاضرین محترم، ذرا سوچئے، ہمارے ذہن میں خیال آتا ہے اے مالک کریم، تعریف تو کائنات میں تیری زیادہ ہوتی. حضور کے منکر آدم علیہ الصلاۃ والسلام کے بعد سے جب سے سلسلہ کفر چلا تو حضور کے منکر، حضور کے نہ ماننے والے یا حضور کی تعریف نہ کرنے والے کسی نہ کسی صورت موجود رہے. اللہ تبارک و تعالی جل شانہ کی تعریف کا سلسلہ تو جاری ہے ہمیشہ سے. جب سے مخلوق پیدا فرمائی اللہ تبارک و تعالیٰ کی تعریف ہو رہی ہے، فرشتے اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد بیان کر رہے ہیں، اور قرآن کہتا ہے وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ. کوئی شے کائنات میں ایسی نہیں ہے جو رب کی حمد بیان نہ کرتی ہو. یعنی یہ شجر و حجر بھی رب کی تعریف کرتے ہیں، برگ و بر بھی رب کی تعریف کرتے ہیں، خشک و تر بھی رب کی تعریف کرتے ہیں. جو کائنات میں ہمیں چیزیں نظر آ رہی ہیں تمام کی تمام اشیاء اللہ تبارک و تعالیٰ کی تعریف کرتی ہیں. اہل کتاب بھی اللہ کی تعریف کرتے ہیں، اگرچہ رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی نبوت و رسالت کے منکر ہیں. ایسے ہی کلمہ پڑھنے والے بھی ایسے لوگ ہیں جو توحید باری تعالیٰ کے حوالے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی تعریف کرتے ہیں، مگر ذکر مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر ان کی طبیعتیں آمادہ نہیں ہوتی. اے مالک کریم، تعریف تو تیری زیادہ ہوتی ہے، اور مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف، ان کی توصیف، ان کی ثنا، ان کا ذکر تو کم ہوتا ہے. حاضرین گرامی، ہمارے ذہن میں خیال آتا ہے اے مالک کریم، تجھے چاہیے تھا اپنا نام محمد رکھتا، اپنے حبیب کا نام محمود رکھتا، اس لیے کہ محمود وہ ہے جس کی تعریف کی جائے، محمد وہ ہے جس کی بار بار تعریف کی جائے، جس کی کثرت سے تعریف کی جائے، جس کی تعریف کا سلسلہ رکنے میں نہ آئے. کرتن بعد کرتن، تعریف کے بعد اگلی تعریف، اس تعریف کے بعد پھر اور تعریف، اس اور تعریف کے بعد پھر اور تعریف. حاضرین گرامی، ذہن میں ہماری یہ بات آئی، اللہ اکبر کبیرہ. اب یہاں رب کریم کی بارگاہ اقدس سے ہمیں جواب ملا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ. اے بندو، تم سوچتے کیوں نہیں مخلوق کی ہر صفت محدود ہوتی، مخلوق کی ہر صفت متناہی ہوتی ہے. اس لیے مخلوق ساری کی ساری جمع ہو جائے، شجر و حجر بھی جمع ہو جائے، نباتات و حیوانات بھی جمع ہو جائیں، جن و انس جمع ہو جائیں، ملائکہ جمع ہو جائیں، کائنات کی ساری مخلوق جمع ہو جائے اور رب کی تعریف کرے، تو سب کی تعریف کرنا ملا کر ایک محدود مقدار ہی بنے گی. اس لیے کہ محدود میں محدود کو جمع کرو، جواب بھی محدود آتا ہے. متناہی میں متناہی مقدار کو جمع کرو، جواب بھی متناہی مقدار بنتا ہے. اللہ اکبر. رب کریم خالق ہے، اور خالق و مالک کی ہر صفت لامحدود ہوتی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہر صفت لامتناہی ہے. اللہ رب العزت اپنے حبیب کی جو تعریف فرماتا ہے وہ تعریف لامحدود و لامتناہی ہے. ساری مخلوق مل کر اللہ کی تعریف کرتی ہے.
چونکہ مخلوق محدود ہے، مخلوق کی صفات محدود ہیں، اس لیے ساری مخلوق کا تعریف کرنا بھی محدود ہے، مگر صرف اللہ تبارک و تعالی جو پیارے مصطفیٰ کی تعریف فرماتا ہے وہ چونکہ خالق ہے، اس کی ہر صفت لامحدود ہے، اس لیے مصطفیٰ کی تعریف بھی لامحدود و لامتناہی۔ اور محدود کو محدود سے کوئی نہ کوئی نسبت ہوتی ہے، مگر محدود کو لامحدود سے کوئی نسبت نہیں ہو سکتی، فائنائٹ کو انفائنائٹ سے کوئی نسبت نہیں ہو سکتی۔ پس ثابت ہوا ورفعنا، رب فرماتا ہے ہم نے بلند کیا، جس کا ذکر رب بلند کرے تو حاضرین گرامی وہ محمد ہے جس کی کثرت سے تعریف کی جائے، جس کی تعریف کا سلسلہ ختم ہونے میں نہ آئے، اور جس کی تعریف کی جائے اور وہ محدود رہے، حاضرین گرامی وہ محمود ہے۔ اللہ تبارک و تعالی جس کی تعریف مخلوق کرتی ہے، مگر محمد مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا نام رب نے اس لیے محمد رکھا کہ حضور کی تعریف رب فرماتا، حضور کا ذکر رب نے بلند فرمایا۔ ورفعنا لک ذکرک، تو حضور کے ذکر کو ایک بلندی عطا ہوئی کہ آپ کا نام نامی رب کریم نے محمد رکھا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حاضرین محترم، حضور کا ذکر اور کیسے بلند ہوا، اس پر قرآن کریم سے چند اشاریے میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں، اور اس کے بعد پھر اپنی گفتگو کو حاضرین گرامی عظمت مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعض پہلوؤں کی طرف لے کر جاؤں گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے حبیب کا ذکر ایسے بلند فرمایا کہ ابھی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا میں بھیجا نہیں تھا، ابھی حضور علیہ السلام کا وجود بشری تخلیق نہ فرمایا تھا۔ اللہ رب العزت نے عالم ارواح میں انبیاء کی محفل منعقد کی، ایک ایسی محفل جس کے شرکاء انبیاء علیہ السلام تھے، اور رب کریم نے اس کا ذکر فرمایا قرآن کریم میں، وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُمْ مِنْ كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ، اور یاد کرو جب اللہ نے نبیوں سے عہد لیا کہ اے میرے نبیوں، اے میرے انبیاء، میں تمہیں کتاب و حکمت عطا کروں، اور کتاب و حکمت دینے کے بعد ثم جاءکم رسول، تمہارے پاس ایک عظمت والا رسول آ جائے، عظیم الشان رسول آ جائے، مصدق لما معکم، وہ تصدیق کرتا ہو جو تمہاری نبوت اور تمہاری رسالتیں ہیں ان کی، لتؤمنن بہ ولتنصرن، تو تم پر لازم ہوگا کہ تم اس پر ایمان بھی لاؤ گے اور ضرور ضرور اس کی مدد بھی کرو گے۔ اس کے بعد رب کریم نے فرمایا قال اقررتم واخذتم علی ذالکم اصری، اے میرے انبیاء کیا تم نے اس بات کا اقرار کر لیا کہ جب وہ عظمت والا رسول آئے تو تمہیں اس پر ایمان لانا ہے اور اس کی مدد کرنی ہے، اور اس پر تم میرا بھاری ذمہ لیتے ہو، یعنی میں گواہ بنتا ہوں تمہارے ان اقرار کا، تمہارے ان وعدوں کا۔ تو قالوا اقررنا، قرآن کریم میں ارشاد ہوا انبیاء علیہ السلام نے عرض کی بے شک ہم نے اقرار کیا۔ فرمایا قال، رب کریم نے فرمایا فاشہدوا، تم سب ایک دوسرے پر گواہ بن جاؤ، سب آدم علیہ السلام اپنے ماں سوا سب پر گواہ ہو جائیں کہ ہاں سارے انبیاء نے عہد کیا ہے کہ اگر اللہ کا عظمت والا رسول ان کے دور میں آ گیا تو یہ اس پر ایمان بھی لائیں گے اور اس کی مدد بھی کریں گے۔ حضرت نوح علیہ السلام اپنے ماں سوا سب پر گواہ بن گئے، حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے ماں سوا سب پر گواہ بن گئے، علی ھذا القیاس ہر نبی دیگر تمام نبیوں پر گواہ بن گیا کہ ہاں جب رسول عظمت والا آئے گا تو اس پر ایمان بھی لائیں گے، اس کی مدد بھی کریں گے۔ پھر رب کریم نے فرمایا وَأَنَا مَعَكُم مِّنَ الشَّاهِدِينَ، نہ صرف یہ کہ تم ایک دوسرے پر گواہ بن جاؤ بلکہ میں تمہارا خالق و مالک بھی تم پر گواہ بن جاتا ہوں، میں بھی تم پر گواہ بن جاتا ہوں کہ تم نے یہ اقرار کیا ہے کہ جب عظمت والا رسول آئے گا تو تم اس پر ایمان لاؤ گے اور اس کی مدد کرو گے۔ حاضرین گرامی، گفتگو یہیں پر ختم نہیں ہوتی، رب کریم پھر فرماتا ہے فَمَن تَوَلَّى بَعْدَ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ، تو جو کوئی اس عہد کے بعد پھر گیا تو اسے ضرور فاسقوں میں سے کر دوں گا۔ حاضرین گرامی، دو باتیں ضمناً عرض کر کے
اور پھر موضوع کی طرف آتے ہیں. ایک بات یہ، اللہ تبارک و تعالی خوب جانتا ہے، وہ علام الغیوب ہے، چیزیں بدلتی ہیں، اللہ کا علم نہیں بدلتا. رب کریم ازل سے جانتا ہے کہ میں نے ان میں سے کسی نبی کے دور میں، کسی نبی کی ظاہری حیات میں نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں بھیجنا. پھر بھی رب کریم نے ان سے عہد لیا، اور پھر عہد لینے کے بعد اتنی سختیاں، اتنی تاکید، اقرار کرو، اقرار کر لیا. کیا نبیوں کا اقرار کرنا ہی کچھ کم تھا؟ فرمایا فشہدو، اب گواہ بھی بن جاؤ. پھر کیا نبیوں کا گواہ بننا کم تھا؟ فرمایا وَأَنَا مَعَكُمْ مِنَ الشَّاهِدِينَ، میں بھی تم پر گواہ بن جاتا ہوں. پھر یہ کیا کم تھا کہ فرمایا فَمَن تَوَلَّى بَعْدَ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ، جو کوئی اس عہد سے پھر گیا اسے فاسقوں میں سے کر دوں گا. حاضرین گرامی، یہ اہتمام بتا رہا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اپنے محبوب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر کو ایسا بلند فرمانا چاہتا ہے کہ ہر نبی کے فرائض نبوت میں سے ایک فریضہ یہ لگا دیا گیا. اس کا ذکر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس آیت کی تفسیر میں کیا. وہ فرماتے ہیں ہر نبی کے فرائض نبوت میں سے ایک فریضہ یہ تھا کہ ہر نبی اپنے دور میں اپنے امتیوں کے سامنے ذکر کرے گا کہ اللہ کا عظمت والا رسول اگر آ گیا تو اس پر ایمان لانا ہے اور اس کی مدد کرنی ہے. جیسے وہ اپنی رسالت کا اقرار کرواتا، اللہ کا ہر نبی اپنی نبوت کا اقرار کرواتا، ایسے ہی وہ اللہ کے رسول معظم صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی ایمان لانے اور مدد کرنے کا اقرار کرواتا. ہمارے موضوع سے متعلق حاضرین گرامی، اور وہ یہ ہے کہ انبیاء علیہم السلام کو یہ ثواب اپنی اچھی نیت کا مل جائے کہ اگر اللہ کا حبیب آ گیا ہمارے دور میں تو ہم ایمان بھی لائیں گے اور مدد بھی کریں گے. اس حسن نیت کا ثواب انہیں مل جائے، اس لیے اللہ تبارک و تعالی نے ان سے یہ اقرار کروایا. حاضرین گرامی، پھر اتنا اہتمام فرمانے کے بعد اگر کوئی پھر گیا اسے فاسقوں میں سے کر دوں گا. حاضرین محترم، بس یہ کچھ ایسی ہی بات ہے کہ جب کسی سمجھانا ہو کسی غیر کو تو کسی اپنے کے متعلق ذرا سخت الفاظ استعمال کر کے اسے تنبیہ کر دی جائے تو دوسرا جان جاتا ہے جو غیر ہو. جیسے ہمارے ہاں مشہور محاورہ ہے کہ سنانا بہو کو ہوتا ہے تو ساس نصیحت اپنی بیٹی کو کرتی ہے اور سخت جملے استعمال کرتی ہے. حاضرین گرامی، مقصد یہی ہوتا ہے کہ بہو یہ سمجھ لے کہ جب یہ اپنی لختے جگر، اپنی نور نظر، اپنی سگی بیٹی کے لیے ایسا سخت جملہ بول رہی ہے تو میں تو پھر پرائے گھر سے آئی ہوں، میرے لیے تو یقیناً اس میں کوئی معافی کی گنجائش نہیں ہے. حاضرین گرامی، بلا تشبیہ بلا تمثیل رب کریم نے نبیوں کو مخاطب فرمایا مگر دوسروں کو سنایا، ہم جیسوں کو سنایا. اگر میرے حبیب کی عظمت کا اقرار نہیں کرو گے، اگر میرے حبیب کے ذکر کی محفل نہیں سجاؤ گے، اگر میرے حبیب پر ایمان لانے اور ان کی مدد کرنے کا یعنی ان کے مشن کو عام کرنے کا فریضہ انجام نہیں دو گے تو فمن تولا بعد ذالک، اگر میں اپنے نبیوں کو یہ کہہ سکتا ہوں تو تم کس کھیت کی مولی ہو؟ تم کون سی حیثیت اور اوقات رکھتے ہو کہ تمہیں معافی مل جائے گی؟ حاضرین گرامی، ورفعنا لک ذکرک، رب کریم نے اپنے حبیب کے ذکر کو بلند فرما دیا، عالم ارواح میں بلند فرما دیا، اور ایسے بھی بلند فرمایا اللہ تبارک و تعالی نے اپنے حبیب کے ذکر کو کہ سابقہ امتیں چلی آ رہی ہیں، اور جب اہل کتاب کا مقابلہ کسی کافروں کے طبقے سے ہوتا ہے، کسی کافروں کے لشکر سے ہوتا ہے تو وہ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں، اے اللہ اس نبی کے صدقے میں ہماری مدد فرما جو نبی آخری زمانے میں آئے گا. قرآن کریم نے اس کا ذکر کیا. سورہ بقرہ کی آیت نمبر 89 ارشاد ہوا وَكَانُوا مِن قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا، اور یہ اہل کتاب اس نبی کی آمد سے پہلے اس کے وسیلے سے کافروں پر فتح مانگا کرتے تھے. حاضرین گرامی، یہ حضور کے ذکر کی بلندی جو رب کریم نے عطا فرمائی. آئیے ایک اور پہلو دیکھتے ہیں. رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کریم میں مخاطب فرمایا. ظاہر ہے قرآن وہ کتاب ہے جو سینہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی. اسی قرآن کریم میں
اللہ تبارک و تعالیٰ نے سابقہ انبیاء علیہم السلام کے واقعات بیان فرمائے اور ان کو جو مخاطب کیا گیا اس خطاب کا تذکرہ بھی جا بجا آیا۔ مثال کے طور پر، وقت نہیں ہے کہ میں ساری آیات پیش کروں، لیکن وہ الفاظ تاکہ آپ کے ذہن میں بات آ جائے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول علیہ السلام کا ذکر کیسے بلند فرمایا۔ حضرت آدم علیہ السلام کو مخاطب کیا گیا، فرمایا یا آدم انبئہم باسمائہم، اے آدم کہہ کے مخاطب کیا۔ یا نوح انہو لیس من اہلک، حضرت نوح علیہ السلام کو نام لے کر مخاطب کیا۔ یا لوط علیہ السلام کو نام لے کے مخاطب کیا۔ یا ابراہیم اعرض عن ھذا، ابراہیم علیہ السلام کو نام لے کے مخاطب کیا۔ وما تلک بیمینک یا موسیٰ، موسیٰ علیہ السلام کو نام لے کے مخاطب کیا۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام کو یا یحییٰ خذ الکتاب بقوہ، یا عیسیٰ، یہ سارے نبیوں کے نام قرآن کریم میں دیکھیے جسے رب نے مخاطب فرمایا، نام لے کر مخاطب فرمایا۔ مگر جب باری آئی تاجدار مدینہ کی، جب باری آئی میرے اور آپ کے آقا و مولا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی، تو پورے قرآن کریم میں دیکھ لیجئے رب نے کہیں نام لے کر اپنے حبیب کو خطاب نہ فرمایا۔ کہیں فرمایا یا ایوہ النبی، کہیں فرمایا یا ایوہ الرسول، کہیں فرمایا یا ایوہ المزمل، کہیں فرمایا یا ایوہ المدثر۔ جہاں خطاب کیا لقب سے مخاطب کیا، معزز لقب بیان فرمایا۔ یہ ذکر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور بلندی ہے جو قرآن کریم نے بیان فرمائی۔ حاضرین گرامی، پھر ہم اور بات کو آگے بڑھاتے ہیں تو رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالی نے وہ مقام عطا فرمایا جس کا ذکر ایک حدیث پاک سے ہم گفتگو شروع کرنا چاہیں گے، جو اس آیت کی تفسیر میں کم و بیش سارے مفسرین نے لکھی۔ رسول کریم علیہ السلام کی بارگاہ اقدس میں حضرت جبریل امی آئے تو حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، اے جبریل یہ بتاؤ کہ اللہ تعالیٰ نے میرا ذکر کیسے بلند کیا، اللہ تعالیٰ نے میرا ذکر کیسے بلند کیا۔ اب حضرت جبریل امی عرض کرنے لگے، آپ کا رب فرماتا ہے کہ میں نے آپ کا ذکر ایسے بلند کیا کہ جب بھی جہاں بھی میرا ذکر کیا جائے گا تو میرے ذکر کے ساتھ ہی آپ کا بھی ذکر کیا جائے گا۔ جہاں میرا ذکر ہوگا وہاں ساتھ ہی آپ کا بھی ذکر ہوگا۔ اللہ اکبر۔ ایک حدیث پاک میں آیا، اذا ذکرت ذکرت معی، جہاں میرا ذکر کیا جائے گا وہاں تمہارا ذکر کیا جائے گا، او کما قال۔ حاضرین گرامی، آئیے اب دیکھتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے حبیب کا ذکر کیسے اپنے ذکر کے ساتھ ملایا۔ جہاں اطاعت الہی کا قرآن نے حکم دیا، ساتھ ہی اطاعت رسول کا ذکر فرمایا۔ یا ایہا الذین آمنوا اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، اے ایمان والو اطاعت کرو اللہ کی اور اطاعت کرو رسول کی۔ جگہ جگہ یہ مضمون ملے گا، پھر یہ بھی مضمون ملے گا، من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، جس نے رسول کی اطاعت کی در حقیقت اسی نے اللہ کی اطاعت کی۔ یہ اللہ تبارک و تعالی نے اپنے حبیب کے ذکر کو بلندی عطا فرمائی۔ پھر ذکر مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسے بلند کیا کہ تمام عبادات کا حصہ بنا دیا۔ یہ ممکن نہیں ہے کہ ہم کوئی بھی عبادت کریں اور ذکر خدا تو کریں مگر ذکر مصطفیٰ نہ کریں، یہ ممکن ہی نہیں ہے۔ حاضرین گرامی، آئیے روزے کی عبادت دیکھیے۔ بظاہر قرآن کریم نے ذکر کیا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، ہم نے روزہ رکھنا ہے۔ قرآن نے نہیں بتایا کہ آپ نے روزہ کب سے شروع کرنا ہے، کیسے ختم کرنا ہے، اور کن چیزوں سے یہ روزہ ٹوٹ جائے گا، کن چیزوں سے روزے کی حفاظت کرنی ہے۔ یہ ساری باتیں ہمیں بتائیں پیارے مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے۔ تو جب آدمی روزے جیسی عبادت کا آغاز کرے گا تو وہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اداؤں کو یاد کرے گا۔ ہمارے آقا نے سحری کب ختم کی ہے، ہمارے آقا کریم علیہ السلام نے روزہ کب افطار کیا ہے، روزہ کیسے افطار کیا ہے، اور روزے کو کن چیزوں سے بچانے کا حکم دیا ہے، روزہ کن چیزوں سے خراب ہو جاتا، فاسد ہو جاتا، کن چیزوں سے مکروہ ہو جاتا۔ گویا روزے کی عبادت اللہ کے لیے ہے مگر اس میں یاد پیارے مصطفیٰ کی بھی باقی۔
حاضرین گرامی زکات دینی ہے، زکات کیسے دینی ہے، زکات کسے دینی ہے، زکات کتنے مال پر دینی ہے، زکات کن لوگوں پر فرض ہے، کن لوگوں پر زکات فرض نہیں ہے، کن کو زکات نہیں دی جائے گی، کن کو زکات دی جائے گی۔ قرآن نے تو حکم دیا کہ زکات دیا کرو، زکات تم پر فرض ہے۔ اب پیارے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس سے پتہ چلے گا زکات کتنے مال پر دینی ہے، صاحب نصاب کون ہوتا ہے، زکات کس کو دی جائے گی، زکات کس کو نہیں دی جائے گی وغیرہ، یہ ساری باتیں۔ تو زکات عبادت تو رب کی ہے، مگر اس میں یاد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم شامل ہے۔ پھر حج کی طرف آئیے، حج کرنا ہے، قرآن نے بتایا جو صاحب استطاعت ہے وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، اس پر فرض ہے کہ وہ حج کے لیے جائے، اللہ تعالیٰ کے گھر کا حج کرے۔ لیکن وہ حج کیسے کرے، کون سا لباس پہن کر کرے، کون سی چیزیں احرام میں حرام ہے، کون سی چیزیں جن سے دم لازم ہو جاتا ہے، اور کس ہیئت کو اختیار کرنا ہے، صفا سے مروہ تک کیسے صحیح کرنی ہے، اور عرفات میں کیا کرنا ہے، عرفات میں کس تاریخ کو جانا ہے، مزدلفہ میں کب جانا ہے، اور کس وقت تک مزدلفہ سے نکلنا، یہ ساری کی ساری باتیں کون بتائے گا؟ حاضرین گرامی یہ باتیں پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث بتائیں گی۔ تو حج عبادت تو ہے خدا کی، مگر ادائیں ہیں پیارے مصطفیٰ کی۔ حاضرین گرامی جب اللہ کو یاد کرو گے تو ساتھ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یاد ضرور آئے گی، ان کا تذکرہ ضرور ہوگا۔ حاضرین گرامی تمام عبادات کا یہ حال ہے۔ آئیے اب ہم اس عبادت کی بات کرتے ہیں جو عبادت خالصتاً رب کے لیے، اس کی روح یہ ہے جو قرآن نے بیان فرمائی، انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین۔ کیا روح بتائی گئی؟ بے شک میں نے اپنا چہرہ اس ذات کی طرف کر لیا جو آسمانوں اور زمین کا پیدا فرمانے والا ہے، یکسو ہو کر سب کو میں نے چھوڑ دیا، سب کا خیال دل سے نکال دیا، اور وما انا من المشرکین، میں ہرگز مشرکوں میں سے نہیں ہوں۔ یعنی بات نماز کی ہے، یہ نماز کی اصل نیت ہے جو قرآن کریم کی اس آیت مقدسہ میں بیان ہوئی، اور اس پر مفسرین نے لکھا اس روح کے ساتھ نماز شروع ہونی چاہیے۔ آپ نے دیکھا نماز سے پہلے نماز کا اعلان ہے جس کو اذان کہا جاتا ہے، آپ اذان دیجئے۔ حاضرین گرامی دنیا کے کسی کونے میں، کسی گوشے میں جہاں بھی اذان کہی جا رہی ہے، جب مؤذن کہتا ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، تو وہ ساتھ ہی یہ گواہی بھی دیتا ہے اشہد ان محمد رسول اللہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ گویا اذان کہی جائے گی، ذکر خدا ہوگا، ساتھ میں ذکر مصطفیٰ ہوگا۔ پھر اقامت کہی جائے گی، تکبیر کہی جائے گی، نماز کھڑی ہونے لگی ہے، نمازی صفیں درست کرنے لگے ہیں، تو مکبر کہتا ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ، ذکر خدا ہوا، ساتھ ہی ذکر مصطفیٰ بھی ہوا۔ اب وہ عبادت شروع ہونے لگی ہے جس عبادت کو خالصتاً حنیفہ، سب سے کٹ کر، یکسو ہو کر ہم نے رب کے لیے اپنا چہرہ کر لیا آسمانوں اور زمین کے پیدا کرنے والے کی جانب، اور ہم کھڑے ہو گئے اور ہم نے کہا، اقرار کیا وما انا من المشرکین، مولا میں مشرکوں میں سے نہیں ہوں، میں تیری رضا کی خاطر تیری بارگاہ میں حاضر ہو گیا، تیری بارگاہ میں جھکوں گا اور تیری بارگاہ میں اپنی پیشانی کو زمین پر رکھوں گا۔ حاضرین گرامی نماز شروع ہو گئی، اللہ اکبر، سورہ فاتحہ، ثنا، کوئی قرآن کریم کی آیات، اس کے بعد رکوع میں گئے، اللہ کی پاکی بیان کی، ربنا لک الحمد کہا، مولا تعریفیں تیرے لیے ہیں، پھر سجدے میں اپنی پیشانی کو زمین پر رکھا، پھر اقرار کیا سبحان ربی الاعلی، پاک ہے میرا رب جو بہت بلند و بالا ہے۔ حاضرین گرامی نماز اپنے عروج کی جانب، نماز اپنے اختتام کی جانب جا رہی ہے۔ آخری قعدے میں بیٹھ گیا، جب قعدے میں بیٹھا اب اس نے پھر ساری گفتگو کو سمیٹا اور رب کریم کی بارگاہ میں عرض کی، التحیات للہ والصلوات والطیبات، تمام جسمانی عبادتیں اللہ کے لیے، تمام قولی عبادتیں اللہ کے لیے، تمام فعلی عبادتیں اللہ کے لیے، تمام مالی عبادتیں اللہ کے لیے۔ تین قسم کی عبادات ہو سکتی ہیں، تینوں قسم کی عبادتیں اللہ تعالیٰ کے لیے۔ یہ اقرار بھی کیا بندے نے، جب اقرار کر چکا تو اس کے بعد رب کریم نے یہ نہ چاہا کہ کوئی عبادت کرے تو میری
اور اس میں وہ میرے حبیب کا ذکر نہ کرے، اللہ اکبر، رب کریم نے لازم فرما دیا، ہمیں یہ تعلیم دلوا دی کہ اے نمازی، جب تو نماز پڑھے اور تیرے پاس یہ اختیار ہو کہ تو تلاوت قرآن کے وقت وہ آیتیں تلاوت کرے جن میں صرف میرا ذکر ہے، جیسے هو اللہ الذی لا الہ الا هو الملک القدوس السلام المؤمن یا یسبح للہ ما فی السماوات وما فی الارض، یا ایسی اور آیات، یا تو ذکر کرے ان آیات کا جن میں میرے حبیب کا ذکر میں نے کیا، یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا، یا والضحی واللیل اذا سجا ما ودعک ربک وما قلی، یا پھر ورفعنا لک ذکرک، یا پھر انا اعطیناک الکوثر۔ یہ تو تیرے پاس اختیار تھا، تو قرآن میں سے جو حصہ چاہے منتخب کر لے، لیکن یہ لازم میں نے کیا اس لیے کوئی شخص ایسا نہ ہو جو میرا ذکر کرے مگر میرے حبیب کا ذکر نہ کرے۔ اے نمازی، تجھ پر لازم ہے کہ تو یوں عرض کرے، السلام علیکہ ایھا النبی ورحمت اللہ وبرکاتہ، اے نبی آپ پر سلام ہو، اللہ کی رحمت اور اس کی برکت ہو۔ اللہ اکبر، ذکر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز کا لازمی حصہ بنا دیا۔ پھر مزید یہ کہ ابھی تو ذکر ہوا حضور علیہ السلام کا، مگر نام نامی اس میں گرامی تو زبان پر نہ آیا، یہ بھی فرمایا پھر یوں کہو، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، اے اللہ تبارک و تعالی تو درود بھیج حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اور ان کی آل پر۔ گویا نماز مکمل نہیں ہو سکتی جب تک کہ نماز میں ذکر مصطفیٰ نہ کیا جائے۔ حاضرین گرامی، ورفعنا لک ذکرک، اے حبیب تمہارے ذکر کو ہم نے تمہاری خاطر بلند کر دیا۔ اللہ اکبر کبیرہ، یہ نماز ہے جس میں خالصتاً رب کی یاد ہے اور اقرار بندے کا شامل ہے۔ حنیفہ، میں سب سے کٹ گیا، سب سے میں نے اپنے تعلق کو منقطع کر لیا۔ وما انا من المشرکین، مولا میں مشرکوں میں سے نہیں ہوں۔ رب کریم نے یہی بتانا چاہا، اے لوگوں میرے حبیب کا ذکر یہ شرک نہیں ہوتا، میرے حبیب کا ذکر میرے ذکر کے ساتھ اس عبادت کا حصہ بناؤ جس عبادت میں، عبادت تو کوئی بھی ہو، اس میں رب کے ساتھ کوئی شریک نہیں ہے۔ یہاں یہی پیغام دینا ہے، لوگوں میرے حبیب کا ذکر میرا ہی ذکر ہے، میرے حبیب کی یاد میری ہی یاد ہے، اس لیے جو ذکر مصطفیٰ کرے گا وہ ذکر خدا کرے گا، اسے ہی نماز کی معراج اور نماز کی روحانیت نصیب ہوگی۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ حاضرین گرامی، آئیے بات کو اور آگے بڑھائیں۔ ہم نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے حبیب علیہ السلام کا ذکر پاک کیا، اور آپ دیکھیے پوری دنیا میں جہاں کہیں کوئی مسلمان، جہاں کہیں کوئی ایک مسلمان بھی ہے، ظاہر ہے وہاں وہ اذان کہتا ہے، اذان نہیں کہتا نماز تو پڑھتا ہے۔ جب وہ نماز پڑھتا ہے تو نماز میں السلام علیکہ ایھا النبی کہتا ہے، اللہم صلی علی محمد کہتا ہے۔ تو گویا یوں سمجھیے کہ پوری دنیا میں جہاں کہیں کوئی مسلمان ہے ذکر خدا ہے، اور ذکر خدا کے ساتھ ذکر مصطفیٰ بھی ہے۔ پھر دنیا میں کسی نہ کسی جگہ سورج کی ایسی پوزیشن ہوتی ہے کہ وہاں غروب کا وقت ہوگا۔ دنیا میں جہاں کہیں کسی نہ کسی جگہ غروب کا وقت ہے، اور ہر لمحے کہیں نہ کہیں مغرب کا وقت ہے، اور وہاں مغرب کی اذان ہے اور مغرب کی نماز ہے۔ گویا دنیا میں ہر وقت ہر جگہ ذکر خدا بھی ہو رہا ہے اور ذکر مصطفیٰ بھی ہو رہا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ تو کون سا ذکر ہے جو دنیا میں سب سے زیادہ کیا جاتا ہے؟ وہ اذان ہے، اور اس میں ذکر مصطفیٰ ہے۔ حاضرین گرامی، گویا ذکر خدا کے ساتھ ذکر مصطفیٰ بھی ہے۔ یہ بلندی ہے حضور کے ذکر کی جو اللہ تبارک و تعالی نے انہیں عطا فرمائی۔ حاضرین گرامی، اللہ تبارک و تعالی جل شانہ نے اپنے حبیب کا ذکر بلند کیا تو کس کی خاطر کیا؟ قرآن کریم نے ہمیں ایک اشارہ دیا کہ واللہ متم نورہ ولو کرہ الکافرون، کافر چاہتے ہیں کہ اللہ کا نور پھونکوں سے بجھا دیں۔ رب کریم فرماتا ہے واللہ متم نورہ، اللہ اپنے نور کو کمال تک پہنچائے گا، کافروں کو کتنا ہی برا کیوں نہ لگے۔ لیکن ہاں، جب اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کے ذکر کو بلند فرمایا تو ذکر بلند فرمانے کی یہ حکمت بیان نہ کی کہ اے حبیب تیرے ذکر کو اس لیے بلند کیا کہ کافروں کو برا لگے، جو میرے دشمن اور تیرے دشمن ہیں ان کو تکلیف پہنچے، نہیں، یہ وجہ نہ فرمائی، فرمایا لکا، تیری خاطر، تمہاری خاطر، آپ کی خاطر۔ یعنی
اے اللہ رب العزت فرماتا ہے اے حبیب مجھے آپ کی رضا مقصود ہے، اور یہ مضمون وہی ہے جو قرآن کریم میں دیگر مقامات پہ بھی ہے، جیسے ارشاد فرمایا وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، اے حبیب تمہارا رب عنقریب تمہیں اتنا دے گا کہ تم راضی ہو جاؤ گے، کہ تم راضی ہو جاؤ گے۔ اللہ اکبر، ساری مخلوق اللہ کو راضی کرنا چاہتی ہے۔ آدم علیہ السلام ساری زندگی دین کے لیے کوشاں رہے، مقصد کیا تھا کہ اللہ تعالیٰ راضی ہو جائے۔ نوح علیہ السلام 950 سال تبلیغ دین کرتے ہیں، مقصد کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ راضی ہو جائے۔ ابراہیم علیہ السلام بیٹے کو چھری کے نیچے رکھ دیتے ہیں، مقصد کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ راضی ہو جائے۔ موسیٰ علیہ السلام کی کاوشیں کس لیے؟ اللہ راضی ہو جائے۔ تو سارے اولین و آخرین سب کی کوشش یہ ہے، سب کی زندگی کا نصب العین یہ ہے کہ اللہ راضی ہو جائے۔ اور رب کریم اپنی رحمت سے فرماتا ہے وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، اے حبیب ان قریب تیرا رب تجھے اتنا عطا فرمائے گا کہ تو راضی ہو جائے گا۔ حاضرین گرامی، اسی لیے کہا اعلی حضرت امام احمد رضا خان محدث بریلوی رحمت اللہ تعالی علیہ نے خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم، خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم، خدا چاہتا ہے رضائے محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حاضرین گرامی، سب تو رب کو راضی کرنا چاہتے ہیں، اور رب کریم اپنے فضل و کرم سے اپنے حبیب کی رضا چاہتا ہے۔ حاضرین گرامی، وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، یہ جلوہ ہے ایک کہ اے حبیب ہم نے تمہارے ذکر کو تمہاری خاطر بلند کر دیا۔ حاضرین گرامی، اب ہم اس کا ایک آخری حصہ، اس لیے کہ موضوع زیادہ طویل نہ ہو جائے، میں اپنی گفتگو کو مختصر کرنا چاہوں گا۔ حاضرین گرامی، آپ دیکھیے ایک وقت اس کائنات پر ایسا آئے گا، حضور علیہ السلام کا ذکر رب کریم نے عالم ارواح میں بلند فرمایا، اور حضور کے دنیا میں تشریف لانے سے پہلے عالم دنیا میں بلند فرمایا۔ حضور کے وسیلے سے اہل کتاب کافروں پر فتح مانگا کرتے، پھر حضور تشریف لے آئے، حضور کا ذکر اب بلند ہو رہا ہے، اور اللہ تبارک و تعالی مجھے اور آپ کو یہ سعادت عطا فرما رہا ہے کہ ہم اس کے حبیب کے ذکر کی محافل منعقد کر رہے ہیں۔ حاضرین گرامی، آپ نے دیکھا بیچ میں ایک ایسا وقت آیا تھا جب وہ ایک ڈنمارک کا گستاخ تھا، کارٹونسٹ، اس نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اقدس میں گستاخی کا ارتکاب کیا اور گستاخانہ خاکے بنائے۔ ایسے ہی اور کچھ واقعات پیش آئے، لیکن آپ دیکھیے کیا حضور کی عظمت میں کوئی کمی واقع ہو گئی؟ کیا حضور کی شان میں کوئی کمی واقع ہو گئی؟ حاضرین گرامی، ہرگز نہیں۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا نظام ہے کہ جب ابو جہل، ابو لہب اور جو کافر تھے مکے کے بڑے بڑے، وہ حضور کے دشمن تھے، اور جبکہ ان کے پاس اس وقت کے تمام ریسورسز ان کے پاس تھے، اس لیے کہ وہ سردار تھے، وہ جاگیردار تھے، امیر کبیر لوگ تھے، جبکہ حضور کا ساتھ دینے والے چند غریب لوگ تھے۔ حاضرین گرامی، آپ سوچئے اس وقت بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے حبیب کے ذکر کو بلند فرمایا، ایسے بلند فرمایا کہ آج ابو لہب کا نام لینے والا دنیا میں کوئی نہیں، ابو جہل کا نام لینے والا دنیا میں کوئی نہیں، ولید و عتبہ کا نام لینے والا دنیا میں کوئی نہیں، مگر پیارے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کا نام لینے والے، ان کا کلمہ پڑھنے والے تو دنیا میں جا بجا آپ کو مل جائیں گے۔ سچ یہی ہے کہ مٹ گئے مٹتے ہیں، مٹ جائیں گے اعداء تیرے، مٹ گئے مٹتے ہیں، مٹ جائیں گے اعداء تیرے، نہ مٹا ہے نہ مٹے گا کبھی چرچا تیرا۔ حاضرین گرامی، یہ ورفعنا لک ذکرک ہی کی ایک صورت ہے۔ حاضرین محترم، آئیے، کل ایک وقت آنے والا جس کو ہم قبر کہتے ہیں، قبر کی ایک منزل ہے، ہر شخص کو موت آنی ہے، کل نفس ذائقۃ الموت، اور ظاہر ہے جسے موت آنی ہے اسے قبر میں دفن کیا جائے گا۔ جب قبر میں دفن کیا جائے گا وہ ایک اور عالم شروع ہو جائے گا جسے عالم برزخ کہا گیا، عالم قبر بھی کہا جا سکتا ہے۔ حاضرین گرامی، اس عالم میں عالم ارواح میں حضور کا ذکر بلند ہوا، عالم دنیا میں حضور کا ذکر پہلے بلند ہوا، اب بھی حضور کا ذکر بلند ہو رہا ہے۔ اب عالم قبر کی بات کی جائے، جب عالم قبر میں نکیرین آئیں گے سوال کرنے کے لیے، پوچھیں گے من ربک، تیرا رب کون ہے؟ ما دینک، تیرا دین کیا ہے؟ ما کنت تقول فی حق ھذا الرجل، ہر قبر والے کو، ہر قبر والے کو مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار کرایا جائے گا، حضور کا جلوہ عطا ہوگا، اور فرشتے پوچھیں گے ان کے بارے میں دنیا میں تیرا کیا عقیدہ تھا؟ ما کنت تقول، ماضی کے صیغے کے الفاظ ہیں، ما کنت تقول، تو دنیا میں کیا کہا کرتا تھا ان کے متعلق، کیا عقیدہ رکھتا تھا ان کے بارے میں؟ حاضرین گرامی، گویا قبر میں بھی ذکر مصطفیٰ بلند ہو رہا،
قبر میں رب کا ذکر ہو رہا ہے اور رب کے ساتھ پیارے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر بھی ہو رہا ہے. گویا عالم ارواح میں بھی حضور کا ذکر ہے, عالم دنیا میں بھی حضور کا ذکر ہے, عالم قبر میں بھی حضور کا ذکر ہے. آئیے پھر عالم آخرت کی بات کریں, عالم محشر کی بات کریں. جب محشر کا دن ہوگا, اللہ اکبر, سارے انبیاء کی امتیں جمع ہوں گی, اور وہ دن کتنا طویل ہوگا؟ مقدارہ 50,000 سنہ. قرآن کہتا ہے 50,000 سال کے برابر وہ ایک دن ہوگا, 50,000 سال کے برابر. سورج سوا نیزے پر ہوگا, لوگ نفسا نفسی میں مبتلا ہوں گے, کوئی کسی کو پہچانے گا نہیں. یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ. جس دن آدمی اپنی ماں کو نہیں پہچانے گا, اپنے باپ سے بھاگے گا, اپنی بیوی سے بھاگے گا, بھائی بھائی کا جو ہے وہ جاننے والا نہ رہے گا. حاضرین گرامی, ایسا نفسا نفسی کا دن 50,000 سال کا 25,000 سال گزر جائیں گے, یعنی آدھا دن گزر جائے گا اور کسی کو کچھ پتا نہیں ہوگا کہ ہونا کیا ہے, کسی کو سمجھ نہیں آئے گی. اللہ اکبر. حاضرین محترم ذرا دیکھیے تو صحیح, ایسا نفسا نفسی کا دن جس دن ہر شخص اپنی فکر میں مبتلا ہے. لوگ جمع ہوں گے مختلف امتوں کے, آپس میں صلاح مشورہ کریں گے, کہیں گے کیا کیا جائے, یہاں سے تو نجات ہو, اس لیے کہ ہر شخص اپنے اعمال کے اعتبار سے پسینے میں غرق ہوگا. کسی کا پسینہ جو ہے اس کے پاؤں تک, گٹوں تک, کسی کا گھٹنوں تک, کسی کا کمر تک, کسی کا ایسا کہ سر سے اوپر, اور وہ اپنے پسینے میں غوطے کھا رہا ہے اور پسینہ سورج کی تمازت سے کھول رہا ہے. ایسا عذاب کا منظر. اللہ اکبر. لوگ جمع ہوں گے مختلف امتوں کے, کہیں گے آج ہم کسی کو سفارش کے لیے تلاش کرتے ہیں, آج ہم کسی کو سفارش کے لیے تلاش کرتے ہیں جو اللہ رب العزت کی بارگاہ میں جائے اور کم از کم ہمیں اس مصیبت سے نجات دلائے. ہمیں معلوم تو ہو کہ بھئی کس کا کیا ٹھکانہ ہے, کس نے کہاں جانا ہے. اللہ اکبر. اب سارے جائیں گے آدم علیہ السلام کے پاس. ذہن میں یہ ہے ہم سب کے والد تو وہ ہیں, ابو البشر تو وہ ہیں, اللہ کے پہلے نبی وہ ہیں. حضرت آدم علیہ السلام کے پاس پہنچیں گے. حضرت آدم علیہ السلام جواب میں فرمائیں گے اذهبوا الى غیری, نفسی نفسی اذهبوا الى غیری. آج تو مجھے اپنی فکر لاحق ہے, تم جاؤ کسی غیر کو تلاش کرو. اذهبوا الى غیری, کسی غیر کے پاس جاؤ. اب لوگ پھر حضرت نوح علیہ السلام کے پاس آئیں گے, وہ جواب دیں گے اللہ ھذا القیاس. سارے نبیوں کے پاس, سارے رسولوں کے پاس لوگ گھومتے رہیں گے, یہاں تک کہ آخر میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرمائیں گے کہ تم جاؤ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس. اب وہ حضور کے پاس آئیں گے, سرکار انہیں جواب نہیں دیں گے جو سارے نبیوں نے دیا تھا. سرکار فرمائیں گے انا لہا, انا لہا, اس کام کے لیے تو میں ہی ہوں, اس کام کے لیے میرا ہی مقصد اور میرا ہی منصب ہے. اور اس کے بعد آپ سجدے میں سر رکھ دیں گے. رب کریم فرمائے گا ارفع رأسک یا محمد, اے میرے حبیب اپنے سر ناز کو اٹھاؤ اور سفارش کرو, تمہاری سفارش قبول کی جائے گی. شفاعت کرو, تمہاری شفاعت کو قبولیت کا تاج عطا ہوگا. حاضرین گرامی, پھر حضور علیہ السلام شفاعت فرمائیں گے, حساب و کتاب شروع ہوگا. اس شفاعت کو شفاعت کبریٰ کہا جاتا, اور اس کا ذکر قرآن کریم کی اس آیت میں آیا اشارتاً عسیٰ ان یبعثک ربک مقاما محمودا. ان قریب آپ کو آپ کا رب مقام محمود پر فائز فرمائے گا, ایسے مقام پر کہ سارے لوگ آپ کی تعریف کریں گے. جب حضور شفاعت فرمائیں گے ساری امتوں کے لوگ حضور کی تعریف کریں گے. حاضرین گرامی, ایک چھوٹی سی بات, ایک سوال آپ تمام حضرات سے, مجھے یہ بتائیے, آج تو میں یہ حدیث بیان کر رہا ہوں اور یہ حدیث سند کے اعتبار سے حدیث متواتر ہے. حدیث متواتر کا درجہ احکام کے اعتبار سے قرآن کریم کے برابر ہوتا, یعنی اس کو اتنے کثیر راویوں نے, اتنے کثیر صحابہ نے روایت کیا کہ جن کا کسی غلط بیانی پر جمع ہونا ممکن ہی نہیں ہے. یہ 34 صحابہ نے روایت کی ہے حدیث شفاعت کہ قیامت کے دن سارے انبیاء کے پاس سے ہو کر آخر میں حضور کے پاس لوگ آئیں گے اور سرکار شفاعت فرمائیں گے. 34 صحابہ نے اس حدیث کو روایت کیا. حاضرین گرامی, مجھے یہ بتائیے, آج یہ حدیث مجھے یاد ہے, میں نے آپ کو سنا دی, اب آپ کو بھی یاد آ گئی. اب کل قیامت کے دن, اور ظاہر مجھ سے پہلے بے شمار علماء اس حدیث کو بیان کر چکے, خود سرکار اس حدیث کو بیان کر چکے, اور صحابہ کو یہ حدیث یاد ہے. 34 صحابہ نے اسے سینکڑوں ہزاروں تابعین کو سنا دیا.
لیکن قیامت کے دن کسی کو یاد نہیں آئے گی یہ بات. جب قیامت کے دن شفیع تلاش کرنے کی بات آئے گی, سارے مشورہ کریں گے, ممکن ہے اس میں ہم بھی ہوں اور ہم بھی کہیں چلو بھائی کسی شفاعت کرنے والے کو تلاش کریں. تو ایسا ہے کہ آدم علیہ السلام کو تلاش کرتے ہیں. آدم علیہ السلام ہم سب کے والد ہیں اور ان سے کہیں گے تو وہ شفاعت کریں گے. کسی کو خیال نہیں آئے گا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس چلے جاؤ, کسی کے بھی ذہن میں نہیں آئے گا. اس کی حکمت کیا ہے؟ حاضرین گرامی ذرا سوچئے گا اور پھر مجھے بتائیے کہ آدمی, اگر یہ حدیث یوں ہوتی کہ قیامت کے دن لوگ شفاعت کا خیال لائیں گے, پھر سارے کہیں گے حضور کے پاس چلو, اس لیے کہ امام الانبیاء ہیں, سید الرسل ہیں, سارے حضور کے پاس آئیں گے اور حضور علیہ السلام سے عرض کریں گے حضور شفاعت فرمائیے. سرکار فرمائیں گے یہ مقصد اللہ نے مجھے عطا کیا ہے, سرکار شفاعت فرما دیں گے. تو کیا ہوگا؟ کسی سننے, جب یہ حدیث ایسے بیان ہوتی کہ قیامت میں یوں ہونا ہے, کوئی سننے والا جس کے دل میں محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم نہیں ہے, جس کے دل میں عظمت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں کمی ہے, جو فی قلوبہم مرض فزادہم اللہ مرضا کا مصداق ہے, وہ کہیں سن کے کہہ دیتا یہ کون سا کوئی بڑا کام تھا, یہ تو آدم علیہ السلام کے پاس جاتے تو انہوں نے کر دینا تھا, یہ تو نوح علیہ السلام کے پاس جاتے تو انہوں نے کر دینا تھا, یہ تو ابراہیم علیہ السلام کے پاس جاتے تو وہ خلیل اللہ ہے, ان کے کہنے سے ہی شفاعت ہو جانی تھی. اللہ اکبر. حاضرین گرامی مجھے کہنے دیجئے, اللہ تبارک و تعالی نے آج تو یہ علم ہمیں عطا فرما دیا اپنے حبیب کی زبان سے. حدیث بخاری میں ہے, مسلم میں ہے, ترمذی میں ہے, نسائی میں ہے, ابن ماجہ میں ہے, صحاح کی تمام کتابوں میں ہے. حاضرین گرامی لیکن قیامت کو یہ ہمیں یاد نہیں رہے گا. اس لیے یاد نہیں رہے گا کہ قول مصطفیٰ بھی پورا ہو جائے اور سارے نبیوں کے پاس لوگ گھوم پھر لیں, تاکہ معلوم ہو جائے کہ یہ منصب اللہ نے سوائے مصطفیٰ کریم کے کسی اور کو دیا ہی نہیں ہے. اللہ اکبر. تاکہ یہ واضح ہو جائے کہ حضور کے سوا یہ منصب کسی اور کو نہیں ملا. اسی لیے کہا محدث بریلوی رحمت اللہ تعالی علیہ نے, خلیل و نجی مسیح و صفی سبھی سے کہیں بھی بنی. سب کے پاس گئے نا لوگ, خلیل و نجی مسیح و صفی سبھی سے کہیں بھی بنی, یہ بے خبری کہ خلق پھری کہاں سے کہاں تمہارے لیے. میرے آقا یہ آپ کی خاطر ہمیں بے خبر کر دیا اللہ نے کہ سب کے پاس جاؤ تاکہ تمہیں معلوم ہو جائے وہ کون ہے. ورفعنا لک ذکرک, جس کی شان. آخری بات عرض کر کے اجازت چاہوں گا. حاضرین گرامی اب آئیے قیامت کے دن سے ایک ذرا پہلے کی بات ایک سٹیپ اور ہم بڑھا دیں اور پھر اپنی گفتگو کو ختم کرتے ہیں, انشاءاللہ ایمان تازہ ہوگا. حاضرین گرامی ایک وقت آئے گا اس کائنات پر کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی تعریف کرنے والے تو ختم ہو جائیں گے, مگر مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کا سلسلہ اس وقت بھی جاری ہوگا. تعجب میں مت پڑیے, اللہ کا قرآن سناؤں گا آپ کو. اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے کہ قیامت کا دن آئے گا, مختلف سورتوں میں منظر کشی ہے. اذا زلزلت الارض زلزالہا, جب وہ زلزلہ آئے گا زمین تھر تھرائے گی. واخرجت الارض اثقالہا, اپنے اندر کے بوجھ نکال دے گی. وقال الانسان ما لہا, انسان کہے گا اسے کیا ہوا, یہ کیوں لرز رہی ہے اور ہل رہی ہے, اس کا زلزلہ رکنے میں نہیں آ رہا. حاضرین گرامی اس کے بعد موت طاری ہو جائے گی, یہ آسمان جھڑ جائے گا, یہ ستارے بے نور ہو جائیں گے, یہ سورج یہ بے نور بے روشن ہو جائے گا. حاضرین گرامی ساری چیزیں تباہ و برباد. پہاڑ ایسے ہوں گے جیسے روئی کے گالے. یہ قرآن نے مختلف جگہ منظر کشی کی ہے. صرف جو بات میرے موضوع سے متعلق ہے وہ یہ کہ رب کریم حضرت اسرافیل علیہ السلام پر بھی موت طاری فرما دے گا. جنہوں نے سور پھونکا تھا, قیامت واقع ہونے کے لیے جنہوں نے سور پھونکا, اللہ تعالیٰ انہیں بھی موت دے دے گا. اسرائیل علیہ السلام کو بھی موت دے دے گا. اب سب کے سب ساری مخلوق موت کے گھاٹ اتر گئی. کل من علیہا فان, رب فرماتا ہے ہر مخلوق کے لیے فنا ہے. وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ, بقا صرف تمہارے رب کے لیے ہے. حاضرین گرامی پھر رب کریم فرمائے گا لمن الملک اليوم, آج کے دن کس کی بادشاہت ہے,
کوئی جواب دینے والا نہیں ہوگا، اس لیے کہ فرشتے بھی موت کے قانون میں ہیں، اور زمین و آسمان فنا ہو گئے، مخلوق فنا ہو گئی۔ حاضرین گرامی، انسانوں پہ موت طاری ہے۔ رب کریم فرمائے گا لمن الملک اليوم، آج کے دن کس کی بادشاہت ہے؟ کوئی جواب دینے والا نہ ہوگا، خود ہی جواب دے گا، للہ الواحد القہار، آج کے دن اللہ اکیلے قہار کی بادشاہت۔ حاضرین گرامی، یہ قرآن کریم کی آیات 24ویں پارے کی۔ اب مجھے بتائیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی تعریف کرنے والی ساری مخلوق پر موت طاری، اللہ تعالیٰ کی تعریف کرنے والی، حمد کرنے والی ساری مخلوق پر موت طاری ہے، مگر پیارے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کرنے والا رب زندہ ہے، اسے فنا نہیں ہے، اور وہ کیا کر رہا ہے؟ یصلون علی النبی، اپنے نبی کا ذکر کر رہا ہے، اپنے نبی کی تعریف کر رہا ہے۔ یا رسول وہ اپنے حبیب کی تعریف فرما رہا ہے۔ یصلون علی النبی، یصلون مضارع کا صیغہ ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ فعل جو زمانہ حال میں بھی جاری ہے اور زمانہ مستقبل میں بھی جاری رہے گا، اسے مضارع کا صیغہ کہتے ہیں۔ یصلون علی النبی، اللہ اور اس کے فرشتے درود بھیجتے رہتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر، ان کا ذکر کرتے رہتے ہیں۔ حاضرین گرامی، اسی آیت کے تحت رب کریم اپنے حبیب کا ذکر فرما رہا ہے۔ حاضرین محترم، تو گویا رب کی تعریف کرنے والی مخلوق پر موت طاری ہے، مگر مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کا سلسلہ اس وقت بھی جاری ہے۔ یہ بلندی ہے ذکر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اے حبیب ہم نے تمہاری خاطر تمہارے ذکر کو بلند کر دیا۔ حاضرین گرامی، اللہ تبارک و تعالی اپنے حبیب علیہ الصلاۃ والسلام کی عظمت کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی محبت سے ہمارے سینوں کو روشن فرمائے۔ آمین۔ وما علی الا البلاغ۔